میں ہوں رانا خالد محمود، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے ہمسایہ ملک ہندوستان کے 4 طیاروں کو رواں ماہ جولائی 2022 میں ٹیکنیکل بنیادوں پر لینڈنگ کی خصوصی اجازت دی گئی، جبکہ خراب طیارے جو کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کیے تھے ان کو ٹیکنیکل کی تمام سپورٹ بھی فراہم کی گئی۔ یہ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کا ایک ایسا اقدام ہے جس نے انسانی ہمدردی کی لازوال مثال قائم کی ہے۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ آپ کا ہوسٹ رانا خالد محمود۔ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی نے انسانی ہمدردی کی مثال قائم کر دی۔ رواں ماہ بھارت کی نجی ایئر لائن انڈیگو ایئر کے طیارے میں خرابی کے بعد کراچی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کی گئی۔ 6 جولائی کو دہلی سے دبئی جانے والے اسپائس جیٹ کمپنی کی کمرشل پرواز کے ایک انجن میں اچانک خرابی پیدا ہونے کی وجہ سے کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کروایا گیا، جبکہ 12 جولائی 2022 کو ناگپور سے بحرین جانے والے 2 جیٹ طیاروں کو خصوصی اجازت کے بعد کراچی کے ہی جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی اجازت دی گئی۔ ایئرپورٹ حکام کے مطابق دونوں جیٹ طیاروں میں ریفیولنگ کی گئی اور اس کے بعد 17 جولائی 2022 کی درمیانی شب بھارتی فضائی بیڑے میں شامل ایک نجی ایئر لائن انڈیگو ایئر کی کمرشل پرواز جو کہ شارجہ سے بھارتی شہر حیدرآباد کے لیے محو پرواز تھی، اس کے انجن میں اچانک خرابی پیدا ہوئی، جس کے بعد پاکستان سول ایویشن اتھارٹی نے اس متاثرہ پرواز کو انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر لینڈ کرنے کی اجازت دی گئی، جبکہ طیارہ کراچی لینڈ کرنے کے بعد خراب طیارے کے مسافروں کو لینے کے لیے انڈیگو ایئر کا متبادل طیارہ بھی کراچی پہنچا۔ کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر موجود رہے، جہاں ان کو مکمل ٹیکنیکل گراؤنڈ کی سروسز فراہم کی گئیں۔ ایک A320 خراب طیارہ اور ایک متبادل طیارہ A320 جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ٹارمک ایریاز میں پارک کیے گئے، جبکہ شارجہ سے حیدرآباد جانے والے خراب طیارے جس کو جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کروایا گیا تھا، اس طیارے کے 186 مسافر کو جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ٹرانزٹ لاؤنج میں تمام سہولیات فراہم کی گئیں اور ان کے کھانے پینے اور دیگر ضروریات کا مکمل خیال رکھا گیا۔ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کے حکام کا کہنا تھا کہ بھارتی ایئر لائن انڈیگو ایئر کے ٹیکنیکل ہونے والے طیارے کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پاکستانی ایئرپورٹ جناح انٹرنیشنل پر لینڈ کرنے کی اجازت دی گئی۔ بعد ازاں تمام مسافروں کی سیکیورٹی کلیئرنس ہونے کے بعد متبادل طیارے میں سوار کروایا گیا۔ مسافروں کی مکمل بریفنگ کے بعد متبادل طیارہ مسافروں کو لے کر کراچی سے بھارتی شہر حیدرآباد کے لیے روانہ ہوا، جبکہ متبادل طیارے میں آنے والے انجینئرز اور ان کے عملے کا بھی مکمل خیال رکھا گیا۔ اسی طرح 5 جولائی 2022 کی صبح دہلی سے دبئی جانے والے اسپائس جیٹس کی پرواز میں خرابی کی وجہ سے کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کی اجازت دی گئی۔ دہلی سے دبئی کی پرواز بوئنگ 738 میں عملے سمیت 135 سے زائد مسافر سوار تھے اور اس طیارے کے مسافروں کے لیے بھی ایک متبادل طیارہ کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچا اور مذکورہ پرواز کے مسافروں کو کراچی سے دبئی کے لیے روانہ کیا گیا، جبکہ خراب طیارے کو درست کرنے کے لیے پاکستان کی قومی ایئر لائن کے انجینئرز کی جانب سے تکنیکی خدمات فراہم کی گئیں اور طیارے کی خرابی کو دور کرنے کے بعد کراچی ایئرپورٹ سے 6 جولائی کو روانہ کیا گیا۔ طیارے کے کیپٹن سمیت عملے کے 5 افراد خالی طیارے کو لے کر دہلی روانہ ہوئے۔ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے انسانی ہمدردی کے تحت متاثرہ طیارے کے مسافروں سمیت عملے کے اراکین کو کراچی ایئرپورٹ پر تمام تر سہولیات بھی فراہم کی گئیں۔ دوسری جانب 12 جولائی 2022 کو بھی بھارت سے بحرین جانے والے 2 جیٹ طیاروں کی کراچی ایئرپورٹ پر ٹیکنیکل لینڈنگ کی اجازت دی گئی۔ دونوں طیاروں کے کپتانوں کا کراچی ایئر ٹریفک کنٹرولر سے رابطہ ہوا اور انہوں نے کراچی ایئرپورٹ پر ٹیکنیکل لینڈنگ کی اجازت طلب کی۔ پاکستانی سول ایویشن اتھارٹی کے حکام نے انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر ان دونوں طیاروں کو کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کی اجازت دی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ دونوں جیٹ طیارے بھارتی شہر ناگپور سے بحرین کی جانب محو پرواز تھے۔ ٹیکنیکل لینڈنگ کے بعد طیاروں کا مکمل تکنیکی معائنہ بھی کیا گیا اور ان میں مکمل فیولنگ کی گئی اور یہ دونوں جیٹ طیارے جو کسی نجی کمپنی کے تھے وہ پاکستانی سرزمین پر 12 گھنٹے سے زائد رکے رہے۔ بعد ازاں ان دونوں جیٹ طیاروں کو واپس اڑان کی اجازت دی گئی۔